एक मिनट बेटा, वो अब्दुल्ला भाई आए। हेलो हेलो, अब्दुल्ला भाई आए। वो कहाँ गए? जुनैद भाई। जी जुनैद भाई आए। रेडी है? बिस्मिल्लाह करें। देना है? अच्छा आ जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत खुशियाँ दे यार, किसी का मोहताज ना करे। और ये जो सफ़र शुरू हुआ है इसको बद खाओं से बद निगाहों से अल्लाह महफूज रखे। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब मिल के काम। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। रेडी है? रेडी है? ठीक। इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के दोस्तों, सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन हजरात, और यहाँ गुलशन मेमार PS 116 और NA 244 NA 244 के इस अहम मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के COC के सरजानी और गुलशन मेमार टाउन के तहरीकी साथियों, कारकुनों और अहलियान इलाका अकाबरीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप सबकी आमद का और यहाँ पर मौजूद होने का बेइंतहा शुक्रिया। आप सबके इल्म में है कि अब पूरे मुल्क में इंतखाबी बुखार या फीवर आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहा है, और जैसे जैसे मुख्तलिफ जमातें और उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, आवाम और वोटर्स को एंगेज कर रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्शन का समा और माहौल बन रहा है। मैं ख़ास तौर पर जो मेरे साथ टीम है उसका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा कि ये किसी भी हलके से एक MNA मुंतखब होता है, एक उम्मीदवार होता है एक पार्टी का, एक MPA मुंतखब होता है और एक उम्मीदवार होता है पार्टी का। तो यहाँ से NA 244 से मैं MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार हूँ। PS 116 से मोहम्मद राहील, ये जो गुलशन मेमार जो PS 116 में भी आता है और NA 244 में मोहम्मद राहील भाई हैं, और शेख अब्दुल्ला भाई PS 117 जो ज़्यादा सरजानी टाउन के इलाकों का अहाता करती है, सूबाई असम्बली की सीट, ये वहाँ से MQM के उम्मीदवार। तो ये हम तो 3 उम्मीदवार हैं ना, लेकिन राब्ता कमेटी के शकील भाई जो इस वक्त इंचार्ज है इस पूरी मुहिम के, इस हलके के, और उनके साथ जो मेरे टाउन के जुनैद भाई हैं जो टाउन इंचार्ज हैं। अच्छा, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, COC के और साथी यहाँ पर हैं मौजूद, मैंने चंद लोगों के नाम लिए हैं, और हम 4-5 रोज़ से सुबह दोपहर शाम और रात तक हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह हमने एक UC के बाद दूसरी UC, फिर तीसरी UC, और खूब मज़े की बात यह है कि शायद ये पाकिस्तान का और कराची का वो वाहिद हल्का है NA 244 और उसके नीचे ये दोनों सूबाई हल्के कि जो पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला इस हल्के में रहता है, पाकिस्तान के हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी इस हल्के में बसता है। इसी तरह
ہر مسلک اور ہر مذہب کا پاکستانی بھی اس علاقے میں رہتا ہے. ہمارے بنگالی بھائیوں کی بھی ایک مناسب تعداد اس حلقے میں ہے، دے تیسر کے علاقے میں، اور میرے مسیحی بھائی بھی ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کے لوگ مجھے یہاں پر ملے ہیں. اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ کثیر الجہتی یہ علاقہ ہے، لیکن یہ 15 سالوں سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، کراچی، حیدرآباد، سکر، اور پھر میں نے تو کئی بار کہا کہ لاڑکانہ میں کون سے ہیرے اور جواہر لگا دیے. 15 سالوں کی بدترین کرپٹ ترین حکمرانی پیپلز پارٹی کی، اور 30,000 ارب روپے کا صرف کراچی میں ان کا بجٹ، یعنی صوبائی حکومت کا بجٹ 30,000 ارب کا 15 سالوں میں، سالانہ 2,000 ارب کے وسائل. اور پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں تو 10,000 ارب کی زمینوں کی بندرماٹ، زمینوں پر قبضے. ارے باقی ٹھیکوں جو کانٹریکٹس ہیں ان میں تو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے وہ الگ کہانی. یہ تو صرف 40,000 ارب روپے کا تو براہ راست ان کا آڈٹ ہونا ہے. اس کے بعد وہ اس بات کا حق رکھیں گے کہ وہ لوگوں سے جا کے ووٹ مانگے، لوگوں کو جا کے اپنی شکل دکھائیں اور لوگوں میں جا سکیں. میں یہ سمجھا کہ گلشن معمار اور سرجانی ٹاؤن کے بیچ میں درجنوں گوٹھ ہیں جہاں میرے سندھی بلوچی بولنے والے بھائیوں بہنوں کی بھاری تعداد آباد ہے. وہاں پر سرائکی وہاں پر آباد ہیں. میرے پختون بھائی یعنی سوراب گوٹ سے لے کر جمالی پل تک چلے جائیں اور اس کے اگر بائیں ہاتھ کی طرف جائیں تو جتنے گوٹھ جتنی بستیاں آباد ہیں جو اگر پکی نہیں ہے اور ایک قدیم گوٹھ جہاں پر آباد ہیں، تو سالہ سال ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی غریبوں کے ووٹ لیتی ہے وہاں سے، لیکن اس کے بدلے میں کہاں پر لوگوں کو پانی ملا؟ کہیں پر پانی نہیں ہے. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ عذاب ہے. 20 گھنٹے سرجانی کے فیز 1 فیز 2 آپ چلتے چلے جائیں. یہ بڑے رقبے والا، جس طرح بلوچستان پاکستان کا بڑے رقبے والا صوبہ ہے، اسی طرح یہ NA 244 میرے خیال میں ایک بڑے رقبے والا حلقہ ہے، اور اس میں لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں آباد ہیں، قدیم گوٹھ ہیں. کچھ انہوں نے اپنی محنت سے کچھ مکان پکے بھی اس میں بنا لیے ہیں، لیکن پانی نہیں، بجلی کا عذاب. پکے مکانوں میں سرجانی ٹاؤن میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، گلشن معمار میں، پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ سنگین ترین مسئلہ ہے. کہانی کیا ہے؟ 15 سالوں سے ووٹ لیے یہاں پر پیپلز پارٹی نے، ان غریبوں کو سبز باغ دکھائے، لیکن اس کے بعد گڈاپ جہاں MDA نے قبضہ کر کر کے چند بڑے بلڈرز ہوں گے، اور بہت بڑے بلڈرز بھی، میں کچھ اشاروں کنائیوں میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیے ان غریبوں کے گوٹھوں پر قبضہ کر کے زبردستی انہیں وہاں سے نکال کر ان کے گوٹھ جو ہیں وہ کمرشلائز کیے. ہاؤسنگ اسکیمیں وہاں پر بڑے بڑے بلڈروں نے بنا دی، اور اگر کچھ پانی آیا اور آتا تھا تو اس کا رخ بھی وہیں موڑ دیا. یہ اپنی زمینوں سے بھی گئے، اور ہم جتنے آج 50 کے قریب گوٹھوں میں گئے ہم،
اور وہاں کی کہانی یہی ہے، پچھلے سال ایم ڈی اے نے ان پر حملہ کیا، ان کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان کے نوجوان شہید ہوئے. اختر مینگل کا بیٹا شہید ہوا وہاں، یا اختر گبول کے بیٹا یا بھائی شہید ہوا ہے وہاں پر. تو یعنی پولیس نے بھی انتہا کی، مطلب ظلم کی انتہا کی. تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے گھروں، اپنے گوٹھوں، اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے. ووٹ بھی دیں اور ان کی زمینوں پر بھی آپ قبضہ کریں. میں نے تمام گوٹھوں کے مکینوں کو یقین دلایا ہے کہ 8 فروری میں بھی وقت ہے، لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو بھی اب، اور جو شہری اور صوبائی حکومتی ادارے ہیں، اب لوگوں کی زمینوں پر میلی نگاہ ڈالنے کا عمل بند کر دیں. اب ان کی زمینوں پر قبضہ بند کر دیں. یہ جو قبضہ کر کر کے لوگوں کو تباہ برباد کیا گیا ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ میسج دیا ہے. اب کوئی ایم ڈی اے کا ہرکارہ گڈاب کا جو ضلع ملیر ہے، وہ ضلع غربی میں آ کر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم انہیں قبضہ کرنے نہیں دیں گے. دوسرا سیکورٹی کا مسئلہ ہے. چاہے جو تیسر ٹاؤن کی سڑک ہے، احسن آباد کی سڑک ہے، عام غریب لوگ لٹ رہے ہیں. بینک سے تنخواہیں نکالی، رہزنی ہو گئی، لوٹ مار ہو گئی. اچھا، اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بھی چونکہ گڈاب، ملیر اور یہ ویسٹ ضلع کی بارڈر ملی ہوئی ہے، تو شاید ان کا خیال ہے کہ یہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں. اس مسئلے پر بھی ہم نے انتظامیہ کے ساتھ کل میٹنگ رکھی ہے، اور یہ حتمی میٹنگ ہے، یہ فائنل میٹنگ ہے کہ بھائی بتا دیں یہاں عام شہریوں کی زندگیاں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. یہاں لوگ اپنا کمائیں، اپنا کھائیں اور لگائیں یہیں پر، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. انہیں زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے، یا یہ اسی طرح لاڑکانہ اور نواب شاہ کے وڈیروں اور ان کی ضلع انتظامیہ اور پولیس کے رحم و کرم پر رہیں گے. یہ ہمیں کل بتا دیں تو اس الیکشن کے نتیجے میں ایک صاف ستھرا ماحول، پڑھے لکھے لوگ، محنت کرنے والے آگے آئیں گے اور کراچی، سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار اور یہاں کے گوٹھوں کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں گے. حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عوام تیار ہے کہ ہم خود انشاءاللہ، لیکن ہمیں رہزنوں سے بچائیں، لوٹ مار کرنے والوں سے بچائیں. ہم بری طرح 3 مرتبہ لوٹے ہیں گزشتہ 6 ماہ میں، یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ فیصلہ پولیس اور انتظامی اداروں کو کرنا ہوگا. ہم کل ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے اور الیکشن میں ہم جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریاست اور انتظامیہ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ذمہ داری اپنی پوری کرے، لیکن لوگوں کی جان مال کا اگر تحفظ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں سیاسی عمل، جمہوری عمل، انتخابی عمل، پھر میں سوال یہ کروں گا کہ پھر یہ سب محنت کیوں ہو رہی ہے. یہ اسی لیے ہو رہی کہ لوگوں کو امن دیا جائے، لوگوں کو قانون کا، آئین کا تحفظ دیا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے. تو دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا، پہلا مسئلہ ان کی زمینوں پر قبضہ، دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کا بڑا مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی کمیابی نہیں، نایابی. بیوائیں یہاں پر رہتی ہیں جو کہ کراچی میں جب مختلف منصوبے بنے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، تو بہت ساری آبادی ضلع وسطی سے، ضلع جنوبی سے، کئی اور علاقوں سے منتقل ہو کے یہاں آئی. آج یہاں کے مکینوں کے پاس
پانی نایاب ہے. 3000 کا ٹینکر 3 دن کے لیے. ایک بیوہ میری بہن اور ان کے پاس ایک بیٹی ایک بیٹا جو ابھی کمانے کے قابل بھی نہیں, تو کیسے؟ ہسپتال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. 2008 تک جب MQM پاکستان تھی, صوبائی حکومت میں بھی, وفاقی حکومت میں بھی اور کراچی کی میئرشپ میں, تینوں میں, تو ترقی کا گراف یوں اوپر جا رہا تھا 2008 تک, اور 2008 کے بعد یہ گراف نیچے جا رہا ہے. اور 2008 میں جو ہسپتال ہم نے یہاں قائم کیے, جو اسکول اور کالج ہم نے یہاں قائم کیے, جو ہنر سکھانے کے مراکز 2008 تک ہم نے قائم کیے, 2008 سے لے کر 2023 تک ان میں وڈیروں, جاگیرداروں, کرپٹ حکمرانوں نے SNE پاس نہیں کی. وہ جو نیو اسٹیبلشمنٹ کا SNE یہی ہوتا ہے نا, کیا کہلاتا ہے وہ؟ سینکشن فار نیو اسٹیبلشمنٹ, SNE. ان کے ملازمین کے لیے پیسے نہیں, تنخواہیں نہیں, ان کو اپنے بجٹ میں 15 سالوں سے رجسٹر ہی نہیں کیا. تو یہ سب ویران پڑے. ہنر سکھانے کے مراکز, اسکول, کالج, ہسپتال, یہ سارے. یہاں تو یونیورسٹیز بننی چاہیے. اچھا, پھر یہ سارے مسائل تو ہیں. اب وہاں سرکاری اسکول میں بھی کمیونٹی اگر اساتذہ دے تو وہ اسکول چل رہے ہیں. سرکاری اساتذہ تو وڈیروں کے استبل میں ان کے گھوڑوں کو پال رہے ہیں, سرکاری اپنے ان کے ذاتی استبل میں, اور اسکول میں کوئی عملہ نہیں, لیکن اس اسکول میں گوٹ کے لوگ, کمیونٹی کے لوگ پڑھا رہے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا وہاں تعلیم کا معیار کچھ بچوں کا اچھا ہے. روزگار نہیں ہے. پھر مہنگائی, غربت کا کیا حال ہے. اب ہم یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں اور 21 جنوری کا جلسہ ہے, تو میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا, ہر علاقے کا پاکستانی, ہر مذہب, ہر مسلک, ہر برادری ہے, تو سرجانی, ٹاؤن, گلشن معمار اور گوٹھوں کی نمائندگی انشاءاللہ 21 جنوری کے جلسے میں اتنی ہوگی کہ آپ اپنی کامیابی میں عین 244 اور 117 اور 116 کو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی سے کاؤنٹ کر لیں کہ یہاں سے پتنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. آپ ابھی سے کاؤنٹ کر لیں کہ پتنگ یہاں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی. کیونکہ مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ عوام کا درد رکھنے والوں کا اور عوام کو لوٹنے والوں کا. ہمارا مقابلہ ان سے ہے. وہاں پیسوں کی ریل پیل, جو کراچی سے ہی پیسہ کمایا, بھائی وہاں تو شہید بھٹو محترمہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کے لہو کو اب تک بیچا جا رہا ہے اور اسی کے نام کا ووٹ لیا جا رہا ہے, انہی کے نام کا آج بھی. لیکن انشاءاللہ جیکب آباد اور کشمور میں بھی ان کا آڈٹ ہوگا. ووٹ سے پہلے میرے سندھی بولنے والے بھائی بھی پوچھیں گے, میری بہنیں, بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے بھائی پوچھیں گے کہ بھائی 15 سال میں کراچی کو لوٹا, کراچی سے تمہیں ٹیکس ملا, کراچی میں تو تم نے کچھ نہیں کیا, لیکن تم نے نواب شاہ, لاڑکانہ, جیکب آباد اور کشمور میں کیا کیا, یہ پوچھیں گے. تو 21 جنوری کا جلسہ ایک امید کی ایسی کرن ہوگی اتوار باغ جناح شام کو, کہ جو صرف سرجانی ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, ضلع غربی نہیں, انشاءاللہ ضلع جنوبی میں لیاری ٹاؤن کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی امید کی کرن اور خوشی کی خبر ہوگی. اور لاڑکانہ, نواب شاہ, جیکب آباد اور کشمور کے لوگوں کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ, اور باقی انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے. بجلی کے محکمے اور سوئی گیس سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کو بھی میں کہتا ہوں, یار اگر 25% لوگ
बिल नहीं देते, 75% तो दे रहे हैं ना भाई, उन्हीं के सदके में तुम 75% को भी एक ही लकड़ी से हाँकते हो, और पूरे इलाके में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। सर्दी के महीनों में ये हो रहा है, दिसंबर और जनवरी में ये हो रहा है। तो बताइए कि फिर जब मई जून आएंगे तो क्या होगा? अप्रैल मई जून, और रमज़ान में क्या होगा? फिर रमज़ान भी तो सर पर है। तो ये सारी बातें हैं। एक बड़ा मसला जो NA 244, बहुत बड़ा मसला कि हम तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार अखबार में दे रहे हैं। यहाँ वोटर नाम की चीज ही नहीं है, हम मुहिम चला रहे हैं। हर NA की आबादी कम से कम 10 लाख है, तो NA 244 भी 10 लाख है, लेकिन 10 लाख में वोटर कितने हैं? 1.5 लाख। गुलशन मेमार जहां खड़े हैं, आबादी 1 लाख और वोटर 14,000। बाकी पूरे कराची में अगर 1 लाख वोटर हैं, आबादी है, तो 55,000 वोटर है। यानी वोटर और आबादी का तनासुब 55% है। 100 आदमी तो 55 वोटर, 100 आबादी तो 55 वोटर। यहाँ कितने हैं? 14-15। भाई 10 लाख में अगर 1.5 लाख हैं तो 15% हुए ना। तो सबसे पहले तो वो लोगों के नुमाइंदगी का हक नहीं है यहाँ, तो उन्हें वोटर बनाना है, उन्हें नुमाइंदगी का हक देना है। सब वोट ले रहे 5-5 साल के बाद, लेकिन कोई वोटर नहीं बना रहा। तो इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल जब इंतखाबात होंगे तो यहाँ भी 10 लाख की आबादी में 5 लाख वोटर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी हमारा कमिटमेंट इंशाअल्लाह, ये अभी से काम करना है, वोटर अभी से बनवाने। नादरा का ऑफिस नहीं है यहाँ, मेगा सेंटर। इन्हें वाटर पंप जाना पड़ता है या नॉर्थ नाज़िमाबाद, वो साइट में कौन सा है? सखी हसन वाला, वही वहाँ जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी यहाँ एक सेंटर होना चाहिए, तो उस पर भी इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश है। 15 सालों से किया क्या? अच्छा, मोबाइल वैन्स होनी चाहिए। वो जो बड़ा बड़ा इश्तिहार दिया था सूबाई हुकूमत ने कि हम एम्बुलेंस चलाएंगे और चला रहे हैं, वो कौन, क्या नंबर था? 9211 क्या था वो? तो 9211 हो गई ना, है? नहीं, वो जो वैन उन्होंने एम्बुलेंस चलाई थी वो क्या? 1112 हाँ, 1122 थी, वो 9211 हो गई, 9211 हो गई। वो है ही नहीं, गई, नजर ही नहीं आती, किधर चली गई वो? हार्ट के पेशेंट हैं, रास्ते खराब हैं, जिसको माइल्ड अटैक भी हुआ है, अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसको सीवियर अटैक होता है, वैसे ही बेचारा निकल लेता है वो, ऐसे ही हो रहा है। तो ये अच्छा, फिर छोटी छोटी 1-1 किलोमीटर के पॉकेट हैं, गोठों से लोगों को मेन सड़क तक ले आओ यार, वो भी काम नहीं हो रहा। तो फिर हुआ क्या? तो ये हमने आपके सामने इस इलाके का अहवाल रख दिया, और जलसे की कामयाबी से मैं दावा करता हूं, जो मेरे पास वाइब्स हैं, वाइब्स आप तर्जुमा कर लीजिएगा, जो मेरे पास एक जो हवा चली है, मुझे यकीन है कि जो जलसा होने जा रहा है 21 जनवरी का, वो तारीखी जलसा होगा, कराची की तारीख का रिकॉर्ड तोड़, एक बड़े जलसों में से बड़ा जलसा होगा, रिकॉर्ड तोड़। और जितना गुड़ डालेंगे उतनी चाय, जितना जलसे में लोग आएंगे, इस्लामाबाद और सिंध की इंतजामिया और मशीनरी से उतना रोजगार सरजानी भी ले, औरंगी भी ले, बल्दिया भी ले, लियारी भी ले। आप जलसा गांव भरेंगे, हम आपके रोजगार भरेंगे, हम आपके लिए रोजगार लाएंगे। ये मेरे पास वाइब्स हैं कि 5 लाख हमारी मुलाजमतें जाली डोमिसाइल वाले खा गए। काश गोठों के बच्चों को ही नौकरियां मिल जाती यार, वहां के सिंधी बलोची बोलने वालों को नौकरियां मिल जाती, उन्हें भी नहीं मिली। तो किसको मिली? बेची गई, भांजे भतीजों को दी गई,
साले सालियों को दी गई, बहनोइयों को दी गई और अपने नाम निहाद जियालों को दी गई। बाकी आम आदमी की तो हमारे कोटे में भी हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चों को नहीं मिली, गोठों में रहने वालों को नहीं मिली, उनकी ज़मीनें भी छीन ली, वोट भी ले लिए और कुछ मिला भी नहीं। अब ये सारी बातें, एक केस है जो प्रेजेंट हुआ आपके सामने, जलसा तारीखी हुआ तो फिर रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। जलसे से मशरूत है एक अपॉर्चुनिटी का खुलना, और जो पतंगे निकलेंगी बैलेट पेपर से 8 फरवरी को, तो 40 अरब की खैरात को मुस्तरद करके सालाना 400 अरब रुपए गारंटी के साथ कराची को दिलवाएंगे हम आपको इंशाअल्लाह। अगर 22 में से 22 सीटें मिली तो इंशाअल्लाह 600 अरब लेंगे, 22 में से 20 मिली तो 550 अरब, 19 मिली तो 500 अरब, 18 मिली तो 450 अरब, 16 मिली तो इंशाअल्लाह 400 अरब है। उसके ऊपर जितनी सीटें निकालेंगे उतने पैसे मिलेंगे। ये बात भी समझ लें कि कहीं पॉलिसी लेवल पे भी ये सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची को अब 400 अरब नहीं मिले तो फिर बेटा कराची तुम्हारे हाथ से गया। अगर कराची को हाथ में रखना है, यहाँ की इकाइयों को बाहम शीरो शकर रखना है, भाई को भाई से लड़ने से रोकना है, लसानी फसादात को रोकना है, या किसी और तरह के फसादात, अगर सहूलतें कमियाब और नायाब होंगी, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, बदतरीन जराइम की आमाज का बनेगा कराची, बदतरीन जराइम की आमाज का। अब कोई चांस नहीं है। कराची को 4000 अरब देते हैं, 400 अरब मिलना चाहिए कम से कम। ये पतंगे हम निकालेंगे, टैक्स हम देते हैं, लेकिन अब हमारे आंसू भी पहुंचे जाएं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत शुक्रिया। तो सवाल हो तो कुछ है? कुछ डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज बिलावल ने लाड़काना में मंशूर पेश किया अपना, और उसमें उन्होंने कहा है कि सेहत भी देंगे, मुफ्त तालीम भी देंगे, इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि मकानात भी देंगे, उनके मालकाना हुकूक भी देंगे। और एक अहम बात उन्होंने ये बोली है कि कच्चे के जो डाकू है ना, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आएंगे, उनकी खवातीन को मालकाना हुकूक देंगे। तो कराची के नौजवान के लिए ऐसा कोई माफी का जो है वो पॉलिसी नहीं है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में अपने मंशूर को पेश करते वक्त कही है, वो जो दावा कर रहे हैं, एक बार और अपने नाना और अपनी माँ का लहू, मैं उनकी वो अभी उस तरह आजमाए नहीं गए, लेकिन उनकी पूरी पार्टी जो 15 सालों से लाड़काना के लोगों ने आजमाई, नवाब शाह के लोगों ने, वो 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताएं। वो एक अस्पताल अगर कराची में बेहतर बना दिया या उसको ठीक कर दिया, क्या जिस तरह एक शहादत अजीम थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, 15 साल तो उस पर आपने गुजारा किया। अब एक अस्पताल से सारे अमराज़े कल्ब, अमराज़े गुर्दा, पूरे सिंध से मरीज यहाँ आते हैं, और जो किडनी सेंटर SIUT वालों ने बनाए, उनके पास भी वो सहूलतें वापस ले ली, वो भी नहीं है वहाँ। अच्छा, वसाइल कहाँ से लाएंगे? कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ा ख़त्म होगा ना तो आएंगे ना राफे भाई वसाइल। अगर ये ज़मीनें नीलाम में जाएंगी तो ये वसाइल आएंगे।
تو بتاتے تو وسائل کہاں سے لائیں گے یہ سب کرنے کے لیے؟ اگر اتنے بڑے خواب دکھا رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں، 15 سال میں بھی تو یہی کیا، پھر وہی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک قومی جماعت تھے، اب ایک لسانی جماعت بن گئے۔ آصف علی سرداری نے کو چیئر پرسن نے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کو ایک لسانی جماعت بنا دیا، اور ہم پر الزام تھا ایک علاقائی جماعت کا۔ آج ہماری صفوں میں پختون نمائندے بھی امیدوار ہیں، میرے سندھی بھائی بھی امیدوار ہیں، اور ہر زبان بولنے والے آپ کہیں بھی کراچی میں جائیں تو انشاءاللہ اس مرتبہ ایم کیو ایم کا ووٹ جتنا کثیر الجہتی ہوگا، کثیر الکائی ہوگا، اور ہر طبقہ، ہر برادری ایم کیو ایم کو ووٹ کرے گی۔ آپ اس کا شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے۔ تو اس کا جواب وسائل بتائیں۔ کراچی کی زمینوں پر قبضہ ختم ہوگا، بندر بانٹ ختم ہوگی، لوٹ مار ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی، بدعنوانی ختم ہوگی، تو آپ کچھ کریں گے نا۔ صحت مفت، تعلیم مفت کہاں سے دیں گے؟ وسائل کہاں ہیں؟ اور جو وسائل تھے 30,000 ارب کے، وہ کہاں گئے؟ تو 15 سالوں میں کیوں نہیں کیا؟ آپ آگے کا دعویٰ بعد میں کریں، پہلے 15 سال کا حساب دیں بھائی۔ 15 سال میں 30,000 ارب روپے کہاں گئے؟ 10,000 ارب کی زمینیں کہاں گئی؟ 40,000 ارب کا حساب دیں، پھر آگے ووٹ مانگے، پھر آگے کے دعوے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ فاروق بھائی ایک سوال ہے پلیز، یہاں کے لیے گلشن معمار کے لیے اگر کوشش ہو سکے تو ایک NICVD کا جو کنٹینر ہوتا ہے وہ ارینج کروا دیں یہاں پہ، آپ لوگ کوشش کریں تاکہ اسکریننگ ہو جائے۔ جی ہاں۔ صحیح۔ اور دوسری گزارش یہ کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوآپریٹو سوسائٹیز جو بنی ہیں اس میں 2 نمبر جعلی ایڈمنسٹریٹر ہر جگہ تعینات ہو گئے۔ کراچی کے لوگوں کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں، اس میں میری خدمات یا کسی کی بھی خدمات ہوں تو میں آپ کے ساتھ۔ آپ کا نام کیا؟ محمد علی۔ اچھا دیکھیں، اس قدر مسئلے ہیں نا کہ ہم فجر تک بیٹھیں گے اور یہ مسئلے مسائل ہی ڈسکس ہوں گے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کوآپریٹو سوسائٹی، یہ ایک الگ مافیا ہے، مافیا، جہاں پانی کا مافیا ہے، واٹر مافیا، جہاں سسٹم آپریٹ کرتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو اچھی خاصی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، اسے صوبائی تحویل میں لے جا کر سسٹم بٹھا دیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کیا محبت کرنے والے بروئی ہیں، اور ایک ایک نقشے کا 10 کروڑ لینے والے بروئی ہیں۔ ایک بروئی وہ ہیں، ایک بگٹی وہ ہیں جو گبول گوٹ میں رہتا ہے، اور ایک بگٹی جو ان کا ہرکارا، یعنی ہر جگہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے کھائے گئے ہیں کراچی کے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ، تو یہ کوآپریٹو سوسائٹی کا مافیا ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اس سے پہلے کہ ہم ان کا آڈٹ شروع کریں۔ میں سر آپ کے ساتھ محمد بھائی کے ساتھ رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔